الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول فار ڈاٹ دوسرا ہفتہ جماعت ششم، مضمون ہے اردو ادب، سبق نمبر 1 ہے دعا نظم، اور میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائمہ۔ سب سے پہلے دعا، میں آپ کو دعا جو ہے اس کی بلند خوانی کر کے بتاتی ہوں، پھر ہم اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ رحم کر مجھ پر میرے پروردگار، ہے کرم دنیا پہ تیرے بے شمار، تو جہاں کا پالنے والا ہے تو، ہر مصیبت ٹالنے والا ہے تو، تجھ سے رشتہ ہے صدا و صوت کا، تو ہی خالق ہے حیات و موت کا، معترف ہوں میں تیرے احسان کا، میں ہوں ذمہ دار خود نقصان کا، مجھ کو تیری مہربانی چاہیے، جسم و جان پیاسے ہیں پانی چاہیے، سب کی شہرک سے تو رہتا ہے قریب، جو نہ مانگے تجھ سے وہ ہے بد نصیب۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اردو ادب کا یہ پہلا ٹاپک ہے، وہ نظم دعا ہے، جو کہ جماعت ششم کی کتاب سریر خامت سے لی گئی ہے، اور اس کے شاعر ہیں اعجاز رحمانی۔ نظم دعا میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے، ہماری زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں۔ اس نظم میں چونکہ وہ دعا کر رہے ہیں اور انہوں نے دعائی انداز اپنایا ہوا ہے کہ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اس دنیا پر تیرے بے شمار احسانات ہے، بے شمار اکرام ہے، اور تو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اس دونوں جہان کا ذرہ ذرہ تیری نظر میں ہے، ہر مصیبت کو تو ہی اپنے کرم سے ٹالنے والا ہے، جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو تیری ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تیسرے شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں، صدا کہتے ہیں پکارنے کو اور صوت کہتے ہیں آواز کو۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارا تجھ سے پکارنے کا رشتہ ہے، یعنی دعا مانگنے کا رشتہ ہے، اور تو ہی ہمارا خالق ہے، اور زندگی اور موت تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اپنا رشتہ جو دعا کا جو رشتہ ہے ہم اسے مضبوط کریں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ معترف ہوں تیرے احسان کا، میں ہوں ذمہ دار خود نقصان کا۔ ہم مانتے ہیں کہ تیرے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، اس دنیا پر تیری بے شمار کرم نوازیاں ہیں، لیکن ہم تیرا کہنا نہ مان کر، ہم تیرے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چل کر اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیری مہربانیاں چاہیے، ہمیں قدم قدم پہ تیرا کرم چاہیے، ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم لوگ پیاسے ہیں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرے کرم کے بغیر، تیری مہربانی کے بغیر ہم اس گمراہی سے نہیں نکل سکتے، ہمیں رائے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور آخری شعر میں پھر شاعر کہہ رہے ہیں کہ تو سب کی شہرک سے قریب رہتا ہے، اور جو تجھ سے نہیں مانگتا وہ انتہائی بد نصیب ہے، یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتا ہے، اس کی کرم نوازیوں کو جانتا ہے، اس کے رحم و کرم کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اگر انسان ان سب باتوں کے جاننے کے باوجود اللہ سے نہیں مانگتا، پھر نہایت ہی بد نصیب ہوا۔ اچھا، اس کی ہدایات ہیں کام کرنے کے لیے الگ صفحات کا استعمال کرنا ہے۔ ہر صفحے پہ طلبہ کا نام سیکشن تحریر کیا جائے گا، سواد پر حاشیہ ضرور لگائیے، عنوان، تاریخ اور دن ضرور لکھیں، ہر جملے کے آخر میں ختمے کا نشان ضرور لگائیں، والدین کام کے دوران بچوں کی رہنمائی کریں۔ اچھا، یہ نظم جو دعا ہے اس کے شاعر کا نام اعجاز رحمانی ہے۔ اب شاعر کا تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں۔ اعجاز رحمانی 12 فروری 1936 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے ہی حاصل کی۔ آپ نے نعت لکھنے میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ اچھا، نظم دعا جو ہے جس کے شاعر اعجاز رحمانی ہے۔ اچھا، نظم دعا میں شاعر اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرک سے قریب ہے،
اور ہماری زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں اور وہی ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ پوری نظم کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، اس جو ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ پروردگار، پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، معترف ماننے والا، التجا درخواست، شہرک رگو جان، خالق پیدا کرنے والا۔ اچھا، اب ہم نظم کی پڑھائی اور میں آپ نے مفہوم سمجھنا ہے، آپ نے تحریری کام کرنا ہے، مشقی سوالات کرنے ہیں، آپ نے جو 1 2 3 کے جوابات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے اب نظم کا خلاصہ جو ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا ہفتہ، جماعت ہے ششم، مضمون ہمارا اردو گرامر، اور اردو گرامر میں آج ہمارا عنوان ہے مضمون نویسی۔ تخلیقی لکھائی مضمون نویسی میں، اچھا سب سے پہلے ہم مضمون نویسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو آسان اور موزوں الفاظ کے ساتھ بیان کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چند اہم موضوع کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جس موضوع پر مضمون لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ موضوع میں ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ موضوع کو مختلف پیراگراف میں لکھا جائے۔ بار بار الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پورے مضمون کو لکھنے کے بعد ایک بار دہرا لینا چاہیے۔ مضمون نویسی کے اصول و ضوابط ہیں پیارے بچوں۔ مضمون نویسی کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کے مطابق مضمون لکھنا بہت ضروری ہے۔ مضمون نویسی کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آغاز، نمبر 2 عروج یعنی نفس مضمون، اور نمبر 3 ہوتا ہے اختتام۔ پہلا حصہ یعنی آغاز میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ دوسرے حصے یعنی عروج میں موضوع پر تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔ تیسرے یا آخری حصے میں حاصل بحث تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں آپ موضوع کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے اس کا ہمارا عنوان ہے جدید ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، بہت سی ایسی ایجادات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس دور کی جدید ترین ایجاد ایٹمی توانائی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بہت سے میدانوں میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو جدید ٹیکنالوجی بہت سے خطرات کا باعث ہے۔ ایٹم بم اس ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے جس کی تباہی کے تصور سے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاصل بحث یہی ہے کہ ہر چیز کے فوائد اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں، یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اب اردو گرامر میں تحریری کام ہے۔ اردو زبان و قواعد، صفحہ نمبر 2 پر دیے گئے موضوعات میں سے کسی ایک پر 200 سے 250 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرنا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے تعطیلات کے حوالے سے 2 پیراگراف تحریر کریں جن میں آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے بارے میں بتائیں، اور یہ کام آپ اپنے والدین کی زیر نگرانی کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ کام بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ پہلے صفحے پہ آپ نے اپنا فرسٹ ٹرم سلیبس لکھنا ہے، سیکنڈ پہ یہ لکھنا ہے، اور یہ سارا کام کر کے آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ پھر میں آپ کا کام چیک کروں گی اور آپ کی اٹینڈنس لگاؤں گی۔ آج کی کلاس ختم کرنے سے پہلے ایک خوبصورت بات، تمہاری تعلیم تمہارا سب سے خطرناک اور طاقتور ہتھیار ہے، اسے استعمال کرو۔ یہ الفاظ تھے نیلسن منڈیلا کے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اچھے سے صاف ستھرا کام کر کے مجھے واٹس ایپ کیجیے۔ اللہ حافظ۔
اوہو عروج ادھر آ. بیٹا اس کو سیو کرنا. ہاں کھولو. نہیں میں نے کیا. اب کہاں سے سیو کروں؟ اوپر ہی جاؤ. کھولو ریکارڈر کو. ہاں کھولا. اور یہ سیو کر لو.